بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔ ساری کائنات کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس سارے نظام کو چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، چاند کے اندر روشنی رکھی، سورج کے اندر روشنی رکھی، زمین سے غلوں کو نکال رہے، درختوں کے اوپر پھلوں کو لگا رہے، اور کتنے بڑے اللہ نے پہاڑ بنائے۔ کسی پہاڑ میں سے اللہ نے سونے کو نکالا، کسی پہاڑ میں سے اللہ نے لوہے کو نکالا، اور کسی پہاڑ میں سے اللہ نے نمک کو نکالا، کسی پہاڑ میں سے اللہ نے کوئلے کو نکالا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک دے رہے ہیں۔ پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھایا، زمین کے اوپر درختوں کو لگایا، اور پہاڑوں کو گاڑا، اور پہاڑوں کے اوپر بھی درخت لگائے۔ اس سارے نظام کو بنانے والے اور چلانے والے اللہ ہیں۔ سورج خود بخود روشنی نہیں دے رہا، چاند خود بخود روشنی نہیں دے رہا، زمین خود بخود غلے نہیں دے رہی، درختوں کے اوپر پھل خود بخود نہیں لگ رہے۔ بھینس رنگ کی کالی ہے، اندر خون سرخ ہے، گوشت ہے، اور پیشاب والی جگہ بھی ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک مشین لگائی جس میں سے سفید دودھ نکل رہا ہے۔ یہ دودھ نکالنے والی کون سی ذات ہے؟ اس دودھ کے اندر نہ خون کا ذائقہ، نہ پیشاب کی کوئی ہوا،
خالص دودھ نکل رہا ہے، اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ ریشم کا کیڑا شہتوت کے پتے کھاتا ہے اور ریشم بناتا ہے۔ دیمک لکڑی کھاتی ہے اور مٹی بناتی ہے۔ ہم اور آپ اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی نعمتیں نعمتوں کا دھوکہ ہے، دنیا کی عزت عزت کا دھوکہ ہے، دنیا کی کامیابی کامیابی کا دھوکہ ہے، اور دنیا کی ناکامیابی ناکامیابی کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی، اصل ناکامیابی آخرت کی، اصل عزت آخرت کی، اصل نعمتیں آخرت کی، اصل مقام آخرت کا، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی۔ دنیا کی زندگی کوئی پتہ نہیں، ابھی آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، سال بعد، 2 سال بعد، 50 سال بعد بھی آ سکتی ہے موت، مگر آئے گی موت ضرور۔ امیر ہے غریب ہے، بادشاہ ہے وزیر ہے صدر ہے، رنگ کا کالا ہے گورا ہے عربی ہے اجمی ہے، جنگل میں رہتا ہے شہر میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے وہیں اس کو موت آئے گی۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے، یہ زمین بھی ختم ہوگی، درخت جڑوں سمیت نکلیں گے، پہاڑ روح کے گلے بن کے اڑیں گے، اور انسان پتنگوں کی طرح اڑیں گے، آسمان کے بھی ٹکڑے ہوں گے، سمندروں کو بھی آگ لگ جائے گی، ایک دم یہ سارا نظام ختم ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے، 600 ان کے پر ہیں، اگر 2 پر کھولیں مشرق اور مغرب ڈھک جائے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے، ساری دنیا کے انسانوں کی روحیں ان کے آگے ایسی ہیں جیسے پلیٹ کے اندر دانے پڑے ہوں۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ان کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ زمین کے اوپر نہ گرے، اتنے بڑے فرشتے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے، سر کو جھکائے ہوئے سور منہ کے اندر، اور اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا سور کو پھونکیں گے، سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اگر تیز آندھی آ جائے کتنا ہم پریشان ہوتے ہیں، زیادہ بارش آ جائے کتنا پریشان ہوتے ہیں، اگر طوفان آ جائے کتنا پریشان ہوتے ہیں، بیماریاں آ جائیں کتنا پریشان ہوتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس پریشانی سے اور اس پریشانی سے ہم بچیں۔ توبہ، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگیں، اور کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا اسے ہر چیز ڈراتی ہے۔ اپنے اللہ سے ڈریں، اپنے اللہ سے معافی مانگیں، صبح دوپہر شام ہر وقت، یا اللہ میری توبہ۔
جس نے مرنا ہے نا وہ معافی مانگتا رہے آخری دم تک. جس کے اندر فکر ہوگی، طلب ہوگی آخرت کی، جنت کی، تو وہ تو معافی مانگتا رہے گا. اور جسے فکر ہی نہیں ہے آخرت کی، وہ کیا معافی مانگے گا اللہ سے؟ وہ تو بس اس نے ایک محاورے کو پکڑا ہوا ہے، اگر وہ جنت میں چلا جائے گا تو مجھے کون روک سکتا ہے؟ وہ چلا جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا. یہ بات یقینی نہیں ہے، پکی نہیں ہے. عمل کے بقدر اور اللہ کے رحم اور کرم سے انسان جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کی ذات مہربان ہے، معاف کرنے والی ہے، رحیم ہے، کریم ہے. جس کو معاف کریں یا نہ کریں اس کی مرضی ہے. انسان بعض اوقات ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ پکڑ میں آ جاتا ہے. اور ایک انسان ہے کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ایک ایسا کام کر جاتا ہے، اللہ کو اس کے اوپر رحم آ جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے اور اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں. تو نیکیوں میں لگے رہیں، اعمال کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی منزل میں پہنچا دیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا مقام دکھلا دیں گے اور جنت میں پہنچا دیں گے. یہ سستا سودا ہے اس دنیا میں. ہم بکے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے. مال جان کے بدلے اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت دیں گے. تو کریں ہم تیاری آخرت کی اور جنت کو حاصل کریں. اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.